اس ملک میں جو غربت ہے اس میں ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں. غربت ہے، جو ظلم اور ستم ہے. اگر ہم بات نہیں کریں گے، اگر یہ وکیل بات نہیں کریں گے، اس ملک میں اور بات کرنے والا رہ کون گیا ہے؟ آج وہ زندہ ہوتے اور یہ 26ویں ترمیم ہوتی، 26ویں ترمیم کا جو حشر ہوتا وہ دنیا دیکھتی. جس طرح کے ملک کے حالات میں یہ اجلاس ہو رہا ہے، ہمارے ارد گرد اس سارے ملک میں ایک جو بے چینی کی صورتحال ہے. ہر آدمی کے چہرے پہ اگر آپ دیکھیں، اس کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی. جو حالات ہیں، اگر آپ غربت دیکھیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اپنے بحیثیت وکیل ہونے کے روزانہ جتنے لوگوں سے میں ملتا ہوں، بحیثیت ایک سیاسی کارکن جتنے لوگ مجھ سے ملتے ہیں، ایک غربت، ایک افلاس جو اس ملک میں چھایا ہوا ہے، اس کا آپ کو اندازہ نہیں. ہم تو وکیل ہیں، ہمارے تو جیبوں میں 4-6 روپے پیسے آ جاتے ہیں، اور ہم جب شام کو گھر جاتے ہیں تو تھوڑا بہت گھر میں اپنے بچوں کے لیے لے. آپ کو اندازہ نہیں ہے، صرف سوٹ پہن لینے سے ہم اس بات پہ بری زماں نہیں ہو جاتے کہ اس ملک میں جو غربت ہے اس میں ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں. غربت ہے، بہت شدید قسم کی غربت ہے. اور وہ غربت اگر اپنے غصے میں آ گیا، اپنے جوش جذبے میں آیا، تو بھول جائیں کہ اس ملک میں کوئی چیز آپ کو سلامت نظر آئے گی. ایک تو اس ملک میں غربت ہے، پھر جو ظلم اور ستم ہے، جو ظلم اور ستم ہے، اگر ہم بات نہیں کریں گے، اگر یہ وکیل بات نہیں کریں گے، اس ملک میں اور بات کرنے والا رہ کون گیا ہے؟ صرف ہم ہیں. اعلانیہ، بالکل اعلانیہ، کھلم کھلا اس ملک میں مارشل لا نہیں بلکہ فوج کی حکمرانی ہے. اور فوج کے سامنے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ایک جنرل باجوہ تھا، اس کے ایکسٹینشن کے لیے 10 منٹ کے اندر اندر یہ جو پارلیمان بیٹھی ہے، یہ جو پارلیمنٹ بیٹھی ہے، جو ہمارے ووٹوں سے آواز آ کے بیٹھتی ہے، 10 منٹ کے اندر اس جنرل باجوہ کو، جو آج اس ملک میں ریٹائرمنٹ کے بعد کبھی آیا نہیں، اس کی آپ ایکسٹینشن کے لیے آپ نے قانون پاس کیا، آئین پاس کیا. یہ پارلیمنٹ ہے جو بات کر سکتی ہے، قتل نہیں کر سکتی ہے. ان کو شیر کا دل گردہ بھی آپ نے، یہ سیاسی جماعتوں کی یہ نمائندے بات نہیں کر سکتے. وہ آپ کا سید کوسا، چیف جسٹس، جس نے یہ حلف اٹھایا، جس نے یہ قسم اٹھائی کہ میں آئین کو پریزرو کروں گا، قانون کو پریزرو کروں گا، اور اس ملک میں قانون کا تماشا، آئین کا تماشا آپ نے دیکھا کہ جب جنرل باجوہ کا معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، کہیں آئین میں نہیں لکھا ہے، کہیں قانون میں ذکر نہیں ہے، اس کے باوجود سید کوسا نے اس کو 6 مہینے کا، پارلیمنٹ کو 6 مہینے کی ڈیٹ دی کہ اس کے لیے کوئی قانون بناؤ. تو اس ملک میں یہ پارلیمان ہے، یہ آپ کی عدلیہ ہے. 26ویں ترمیم، 26ویں ترمیم اگر آدمی آنکھیں بند بھی کر لے، اگر اپنے ہوش حواس بھی کھو دے وے، پاگل بھی ہو جائے، کچھ سمجھ نہ ہو، ہوش حواس نہ ہو، تو ایک پاگل سے پاگل شخص بھی کہہ سکتا ہے کہ 26ویں ترمیم اس ملک کو تباہ و برباد کرنے میں آج تک کا سب سے بڑا اسٹیبلشمنٹ کا حربہ ہے. یہ 26ویں ترمیم، اور ہم خوش ہیں، ہم وکیل ہیں. اور اگر یہ 26ویں ترمیم ہے، یہ جنرل، یہ ہمارے ججز بیٹھے ہیں، جائیں قرآن پاک لے جائیں، ان کو کہیں قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ 26ویں ترمیم صحیح ہے. 26ویں ترمیم نے اس ملک کو فائدہ دیا ہے کیا؟ 26 25 30 لاکھ روپے ان کو تنخواہ ملتی ہے. اگر پیسے کے اوپر سب کچھ کرنا ہے، پیسے کے اوپر اگر انسان نے اپنی زندگی گزارنی ہے،
اور عزت کو ایک طرف، احترام کو ایک طرف پھینکنا ہے تو پیسہ تو ہر آدمی کما سکتا ہے۔ عزت سے پیسہ کمانے کے لیے معاشرے میں زندہ آدمی رہنے کے طور پر آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ یہ جن شہداء کے لیے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں جانتا تھا ان کو، ایک ایک شہید کو جانتا ہوں، آج وہ زندہ ہوتے اور یہ 26ویں ترمیم ہوتی، اس 26ویں ترمیم کا جو حشر ہوتا وہ دنیا دیکھتی۔ وہ جوان مرد لوگ تھے، بہت 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 بہادر لوگ تھے۔ بکلا کی تحریک میں ایک ایک ان شہیدوں کا سب سے بڑا رول تھا، اور آج ہم ان کے لیے یہ تعزیتی، ہم اس اجلاس میں بیٹھے ہیں، یہ تو تعزیتی اجلاس نہیں ہے، یہ تو وکیلوں کا اپنے شہیدوں کے لیے اجلاس نہیں ہے، یہ تو ایک چیلم کا یا سوئم کا ایک خیرات ہے۔ تو چار طالب بلا لیتے، بس بات پوری ہو جاتی۔ طلباء طالب آتے، قرآن خوانی کرتے، اس کے بعد ہم کھانا کھا کے چلے جاتے۔ مت کرو یہ بات، ہم وکیل ہیں۔ اس ملک میں اگر کوئی ابھی طاقت ہے، اس ملک میں اگر کوئی چیلنج کرنے کی طاقت رکھتا ہے، آج کوئی آواز اٹھانے کی قوت ہے، آج اس ملک میں اگر کوئی زندہ لوگ ہے تو پاکستان کے وکلا ہے۔ ان وکلا کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ زندگی جوان مردی کے ساتھ گزرتی ہے، نامردی کے ساتھ نہیں گزرتی۔ نامرد آدمی کو تو قدرت اولاد بھی نہیں دیتی۔ مت کرو، ہمارا فرض ہے۔ یہ جو ماشاء اللہ ہے، جو بیٹھے ہیں جنرل، ان کو صرف اور صرف ایک قوت ہے اس ملک میں، وہ وکیلوں کی قوت ہے۔ وہ چیلنج کر سکتی ہے۔ یہ ملک اگر بچے گا تو صرف اور صرف وکلا کی آواز سے بچے گا۔ یہ بلوچستان ہے، یہ بلوچستان ہے، ایک 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 خاندان میں یا تو شہیدوں کا جنازہ اٹھائے یا مسنگ پرسن کی کہانی اور پرانی یادیں ہیں۔ وہ وزیرستان، وہ کے پی کے، روزانہ آپ خبریں پڑھتے ہیں، روزانہ آپ دیکھتے ہیں، وہاں بھی آپریشن ہو رہا ہے اور یہاں بھی آپریشن ہو رہا ہے۔ اگر طاقت کا استعمال کر کے، آپریشن کر کے حکومتیں اور مملکت اور سلطنتیں چلتی تو آج دنیا میں کبھی بھی کوئی سلطنت اپنے وجود کو ختم نہیں کرتا۔ مت کریں، اپنا رول پلے کریں۔ بس یہ سیکٹر کمانڈ ہے، آدھے کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ہم کو بھی جانے میں کسی کا باپ نہیں روک سکتا، مگر ہم نے اس ماں کا دودھ نہیں پیا ہے، اس باپ کی تربیت سے نہیں رہے، اس شہزادے وکلا شہیدوں کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہے۔ 100 سال اور گزر جائیں، یہ سیکٹر کمانڈ ہماری اپنی، ہم کو اس کے سامنے وہ ہماری صورت نہیں دیکھے گا، سوال نہیں پیدا ہوگا۔ ہم پیدا ہوئے ہیں چیلنج کرنے کے لیے۔ یہ کالا کوٹ ہمارا کیا ہے؟ یہ سمبل ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی ظلم ہو رہا ہے، بے انصافی ہو رہی ہے، ہم کو کھڑا ہونا چاہیے۔ پرویز مشرف سے ہماری کوئی باپ دادا کا جائیداد نہیں تھا، کوئی خون اور کوئی خونی دشمنی نہیں تھی۔ کیوں آپ لوگ نکلے؟ ہم تو آپ کے گھر نہیں آئے یا کوئی ہمارے گھر نہیں آئے، ہم کیوں نکلے؟ اس لیے ہم نکلے کہ ہم نے سمجھا کہ ہمارا حق بنتا ہے۔ ہم نکلے اور آپ نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا، یہ آنکھوں نے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ آنکھیں، یہ میری آنکھیں، کروڑوں لوگوں کو میں نے اس 2 سال میں سڑکوں پہ دیکھا تھا۔ اور آج ہمارے دوست ہیں، ہمارے نمائندے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے شہزادے ہیں، ان کو ہماری بات سمجھ نہیں آتی، ان کو سیکٹر کمانڈ کی بات سمجھ آتی ہے۔